ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا انسان عیوب دیکھے، کوتاہیاں دیکھے، خامیاں تلاش کرے یا خوبیاں تلاش کرے، اچھائیاں تلاش کرے؟ اس سوال کے جو جواب ہو سکتے ہیں، ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خوبیاں دیکھنی چاہیے، دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خامیاں دیکھنی چاہیے، تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی دیکھ لینی چاہیے، اور چوتھا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نہیں دیکھنی چاہیے، دونوں ہی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس سوال کا صحیح اور پانچواں جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب، اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں دیکھے اور دوسرے کی خوبیاں تلاش کرتا رہے اور دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر انسان اپنی خوبیاں دیکھنے لگ جائے نا اور دوسرے کی خامیاں تلاش کرتا رہے تو اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہ کوئی چھوٹی سی غلطی اپنے اندر ہوتی تھی تو فوراً اپنے بارے میں یہ فتویٰ دے دیتے کہ میں تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ منافق ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر کیا تھا کہ اپنے اندر کوئی چھوٹی سی بھی خامی ہوتی تھی تو اپنے آپ کو کوستے تھے، اپنی اس خامی کو دور کرنے کے لیے اس کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، اور دوسرے میں اگر کوئی غلطی ہوتی تھی، کوئی خامی ہوتی تھی، کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو معمولی سمجھتے تھے اور اس کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرنے لگ جاتے تھے۔ جب انسان دوسرے کی خامیاں تلاش کرتا ہے نا، دوسرے کو عیوب دیکھتا ہے تو پھر اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کی غیبت کرنے لگتا ہے، لوگوں میں جا کے اس کو بیان کرنے لگ جاتا ہے، اس سے بدگمان ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اس کی بہت ساری نیکیوں کو بھول جاتا ہے اور ایک خامی یاد رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ اگر 100 خوبیوں کا مالک ہے نا اور اس میں صرف 2 خرابیاں ہیں تو ہم وہ 2 خرابیاں، 2 عیوب، 2 خامیاں تو یاد رکھتے ہیں لیکن اس کی 100 خوبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی پوری زندگی کی خوبیوں کو بھول کر صرف ایک خامی کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب دوسروں کی عیوب دیکھتا ہے تو پھر پردہ پوشی نہیں کر پاتا، حالانکہ پردہ پوشی کتنی اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ تو جب ہم دوسروں کے عیوب تلاش کرتے ہیں نا، دوسروں کی خامیاں گننے لگ جاتے ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہاں کسی میں کوئی عیب ہے میں وہ دیکھوں، تو پھر ان سے نفرت ہوتی ہے، ان کی غیبت ہوتی ہے، ان کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے انسان، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے، ان کی نیکیوں کو بھول جاتا ہے اور ان کی پردہ پوشی نہیں کر پاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب انسان اپنی خوبیاں تلاش کرنے لگ جائے، اپنی خوبیوں کے کتنے نقصانات ہیں۔ انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میں تو بہت بڑی کوئی چیز ہوں نا۔ اسی طرح تکبر کرنے لگ جاتا ہے، اور تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنا، اپنے آپ کو باصلاحیت سمجھنا اور دوسروں کو جاہل، نکمے اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنا۔ اسی طرح جب انسان اپنی خوبیاں دیکھنے لگ جاتا ہے تو پھر اپنے عیوب بھول جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی رائی کے دانے کے برابر کوئی خامی جو ہے نا، وہ خرابی، وہ ہمیں پہاڑ جتنی لگتی ہے، اور اپنی پہاڑوں جتنی خرابیاں وہ ہمیں رائی کے دانے کی طرح دکھتی ہیں۔ تو جو انسان اپنی خوبیاں تلاش کرنے لگ جاتا ہے نا، اپنے اندر سے بڑی بڑی چیزیں اور اس طرح کی کہ میں تو بڑا باصلاحیت ہوں، اب میرے اندر یہ خوبی ہے، تو جب اپنی خوبیاں تلاش کرنے لگتا ہے تو اپنے بہت سارے عیوب کو بھول جاتا ہے۔ انسان میں اگر 100 خرابیاں ہیں نا اور صرف 2 خوبیاں ہیں تو وہ 2 خوبیاں اس کی 100 خرابیوں کو چھپا لیتی ہیں اپنے معاملے میں، لیکن دوسرے کے معاملے میں ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی انسان سے رہ جاتا ہے، اس انسان سے جو اپنی خوبیاں تلاش کرتا ہے۔ تو کرنا ہمیں کیا ہے کہ اپنی خامیاں تلاش کرنی ہے تاکہ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان خامیوں کو خوبیوں سے بدلنے کی ہم کوشش کریں، اور دوسروں کی خوبیاں تلاش کرنی ہیں، دوسروں کی اچھائیاں دیکھنی ہیں تاکہ ان سے نفرت نہ ہو، تاکہ ان کی غیبت نہ ہو، انہیں حقیر نہ سمجھا جائے، ان کی پردہ پوشی کی جائے اور ان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے، ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں نا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، سارے جہان کے عیوب تو ہم نکالتے ہیں لیکن اپنا عیب کبھی ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ نعیب زماننا والعیب فینا، ہم پورے زمانے پہ عیب تو لگاتے ہیں کہ فلاں میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، والعیب فینا، حقیقت یہ ہے کہ عیب ہمارے اپنے اندر موجود ہوتا ہے۔ ولیس لزماننا عیب سوانا، اور زمانے کے لیے ہم سے بڑا عیب کوئی نہیں ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہم زمانے پہ تو عیب لگاتے ہیں، اپنی عیوب ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آنے والی گاڑی کی لائٹ تو انسان کو بڑی تیز دکھتی ہے، لیکن اپنی گاڑی کی لائٹ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔